ہم اپنے معاملات کے اندر گم ہیں ناظرین، اور ہمارے بالکل جغرافیائی بغل کے اندر دنیا کی ایک اہم ترین قوت پاکستان کا بگیسٹ ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے اس وقت اپنی قومی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ ہم جاپان کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے لیے جاپان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن دنیا کی معیشت اس سے متاثر ہو سکتی ہے، دنیا کی اکانومی کے علاوہ دنیا کی سیاست اس سے متاثر ہو سکتی ہے، اور ایک بہت ہی بہادر قوم جو ہے اس مشکل حالات میں ہے۔ ذرا ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں سوال کرنے سے پہلے میں تہمینہ جنجوعہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین، اسپوکس پرسن پاکستان فارن آفس۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ذرا، یہ ابھی بریک سے پہلے جادمانی صاحب بات کر رہے تھے، آپ نے بھی ذکر کیا کہ دھماکے سے وہ پلانٹ کی چھت جو ہے وہ جا رہی ہے اور کیمرے اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ تابکاری کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں جی کہ 3 تباہ ہو گئے ہیں، 8 ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں۔ یہ تو نیوکلیر شفافیت کے زمرے میں آتا ہے۔ عموماً ہمارے خیال میں تو نیوکلیر معاملات کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ نیوکلیر ڈیزاسٹرز جب ہوتے ہیں ان کا حجم اتنا زیادہ ہوتا ہے، ان کا میگنیچیوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ چھپائے نہیں جا سکتے، اور جو حکومت ہوتی ہے اس کو 2 طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ ان کی ایک ذمہ داری ہے اپنے عوام کے لیے، ان کو انہوں نے بچانا ہے، ان کو ان ٹائم انہوں نے آگاہ کرنا ہے کہ تابکاری آ رہی ہے اور آپ نے بچنا ہے، گھروں کے اندر سے نہیں نکلنا، کس قطر کے ڈائی میٹر میں کتنے کلومیٹرز تک آپ نے زون کو سیل آف کرنا ہے۔ یہ تو سارا کچھ لوگوں کی انٹرسٹ میں ان کو سٹیپس لینے پڑتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسری طرف سے نیوکلیر لابیز ہوتی ہیں جو ریئیکٹرز بناتے ہیں اور بیچتے ہیں، ان کا بھی حکومت میں بھی ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ ان کا انٹرسٹ بھی یہ شروع میں یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، کوئی سیریس بات نہیں ہوئی، ہم کنٹرول کر لیں گے۔ لیکن ہمیشہ یہی آپ ہوتا ہے کہ جو نیوکلیر ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں یہ چھپتے نہیں ہیں، چاہے امریکہ میں ہوں، چاہے چرنوبل میں، رشیا میں ہوں، یوکرین میں ہوں، چاہے جاپان میں ہوں، کہیں بھی ہوں۔ اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہوتی ہے کہ تمام تر انسانی جو اقدام ہوتے ہیں سیفٹی کے، اس کے باوجود قدرت پھر بھی ایک قدم آگے رہتی ہے انسان سے، ہمیشہ ایک قدم آگے ہوتی ہے، اور یہ اسی کی وجہ سے تو شاید چیلنجز اتنے گمبھیر ہیں۔ یہ بتائیے کہ تابکاری کو اگر آپ ٹیکنیکلی ایکسپلین، واٹ از تابکاری؟ ہم اتنا سن رہے ہیں کہ تابکاری کیا ہوتی ہے اور کیوں اتنی خطرناک؟ دیکھیے جب آپ کسی بھی ایلیمنٹ کو دیکھیں، لوہا ہے، کوئی بھی ایلیمنٹس ہیں، نیچر میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں 95 کے قریب، تو ہر ایلیمنٹ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ اسٹیبل ہوتا ہے کہ جیسے ہے ویسے ہی رہتا ہے، کہ جتنے ایٹم یہاں رکھے ہوئے ہیں اس میں جتنے آج ہیں اتنے سال کے بعد ہوں گے، اتنے 10 سال کے بعد ہوں گے۔ ٹھیک۔ ایک ہوتا ہے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ، جس میں کہ ہر وقت ایٹمز میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے، ٹھیک۔ اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ایٹمز جو ہیں وہ اپنی شکل تبدیل کرتے رہتے ہیں، کسی اور ایلیمنٹ کے ایٹمز بنتے رہتے ہیں، اور جب یہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، یہ قدرتی عمل ہے، ٹھیک۔ انسان کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو اس میں سے کوئی نہ کوئی ریڈیشنز شعاعیں نکلتی ہیں۔ آپ ایکس رے سے تو واقف ہیں، بالکل۔ ان سے ذرا زیادہ انرجی کی گیما ریز ہوتی ہیں، پھر کچھ پارٹیکلز بھی نکلتے ہیں، الفا پارٹیکلز ہیں، بیٹا پارٹیکلز ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے ذرات نکلتے ہیں اور کچھ شعاعیں نکلتی ہیں۔ اب انسان کا جسم اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ اس میں سیلز ہیں، اس میں خون ہے، وہ بھی سیلز میں سے بنا ہوا ہے، مشتمل ہے، ٹیشوز ہیں، اس میں بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں، جیسے جو بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں انسان کے جسم کے۔ تو جو سیل ہوتا ہے اس پہ چاہے آپ گیما ریز یا ایکس ریز نافذ کریں، ہٹ کریں، چاہے آپ الفا پارٹیکلز، بیٹا پارٹیکلز اس پہ آ کے زور سے لگیں، تو سیلز جو ہیں وہ ان میں ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ ایک تو شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ ان میں تھوڑا سا ڈیمیج ہوتا ہے، تو سیلز کی جو آپریشن ہے، اس کا کام کرنے کا، اس میں فرق آ جاتا ہے۔ زیادہ زور سے لگیں، کوئی انرجی لگے باہر سے آ کے، تو سیل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس میں زندگی نہیں، لائف نہیں رہتی، ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اب ایک انسان کو آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ ایک اچھا بھلا صحت مند انسان نیوکلیر ریڈیشن کو یا تابکاری کو اگر اس کے آگے کھڑا کر دیں اس کو، تو یہ متعین پہلے سے کیا جا چکا ہے کہ کس لیول کی ریڈیشنز جو ہیں کتنا نقصان انسان کے جسم کو پہنچاتی ہیں۔ اور وہ جس طرح آپ وہ کہہ رہے تھے کہ 170-75 سیوٹس تک، سیوٹ یونٹ ہے ریڈیشن کا، وہاں تک اس کی لیول پہنچ چکی ہے، تو اس میں وہ تقریباً جو انسان برداشت کر سکتا ہے ایک سال میں ریڈیشن، ہم تو سارا سال ریڈیشن کو ایکسپوز رہتے ہیں کیونکہ سورج سے بھی آ رہی ہے تھوڑی بہت، تو وہ ایک سال کے جو ہمارا کوٹا ہے وہ اس سے کوئی تقریباً 150-200 گنا ریڈیشن وہاں پہ اس وقت موجود تھی۔
تو یہ انسان کے جسم میں اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ خون جل جاتا ہے، انسان کو نوزیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ اگر لیول بڑھ جائے تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے. اور ارد گرد بھی اب جو ہے جو فضا ہے وہ آلودہ ہوتی ہے، جو دریا ہیں وہ پلوٹ ہو جاتے ہیں، جو درخت ہیں وہ بھی تباہ ہو سکتے ہیں، جو ساری فرٹیلٹی کا عمل ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ تابکاری جو ریڈیشنز ہیں نا وہ تو آپ کی ہوا میں چلی گئیں، ٹھیک، لیکن جو سالڈ پارٹیکلز ہیں، ایک تو تھا نا سٹیم نکلی ریئیکٹر سے اور وہ چلی گئی ہوا میں اڑ گئی، جو تابکاری ریئیکٹر کے کور کے میلٹ ہونے سے اگر خدا نخواستہ کور برسٹ ہوتا ہے وہ نکلے گی، وہ سالڈ پارٹیکلز کی شکل میں ہوگی. وہ آپ کے گرد و نواح میں وہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے باہر، سونامی کا جو چھوڑا ہوا پانی ہے اس میں مکس ہو سکتی ہے. اس پانی نے جب زمین میں جذب ہونا ہے تو وہ تابکاری زمین کے نیچے پینے والے پانی میں جا سکتی ہے، آبی حیات کو متاثر کر سکتے ہیں سمندر میں جا کے. سائیکل آف لائف. تو یہ پورا اس کے دونوں طرف سے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ سالڈ ایفیکٹس کیا ہیں اور گیسیس جو تابکاری اس کے ایفیکٹس کیا ہیں. لیٹ می برنگ ان تہمینہ صاحبہ کہ یہ تمام پس منظر ہے، یہ وہ ڈیزاسٹر ہے جس کی ایک ڈائمنشن نیوکلیئر جو ڈاکٹر صاحب نے تفصیل کے ساتھ بیان کی. آپ کو پاکستانیوں کی طرف سے کس قسم کی کوئریز آ رہی ہے؟ پاکستانیوں کی ذرا وہاں پر جو اسٹیٹ ہے اس کے بارے میں بتائیے گا تاکہ جو ویورز ہیں جن کی فیملیز دیکھ رہی ہیں وہ ری ایشور ہوں. کیا ہو رہا ہے وہاں؟ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو ذرا آگے کنٹینیو کرتے ہوئے صرف یہ کہوں گی کہ کوئی بھی حکومت جو اس قسم کی سچویشن سے کنفرنٹ ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ یہ سچویشن جو ہے زیادہ سینسیشنلائز نہ ہو، بیکاز اس کا امپیکٹ ان کی اپنی پاپولیشن جو اس ایریا پہ ہے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو لارجر پاپولیشن جاپان کی ہے اس پہ ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ گھبرا کے ٹوکیو سے بھی نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں پہ اس وقت ایویڈنس نہیں ہے اتنی ہائی لیولز آف ریڈیشن کا، اور نہ ہی حکومت آف جاپان نے اس قسم کی کوئی سیریس ایمرجنسی کی کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ رکھتے ہوئے آپ کو میں بتا دوں کہ پاکستانی جو اس علاقے میں موجود ہیں، اور ہمارے سفیر صاحب بھی آپ کے پاس لائن پہ ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ جو پاکستانی ہیں ان کو کوشش یہی کر رہے ہیں کہ وہ وہاں سے نکل آئیں. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا اباؤٹ 70 تک آپ کہہ سکتے ہیں ہوں گے جی، ہاں، لیکن ان دا لارجر ایریا، بیکاز 20 کلومیٹر کے اندر جتنے ہیں، پھر اس کے بعد 30 کلومیٹر اس کے بعد جو ہیں، کیونکہ ریڈیشن کی لیولز جو ہیں وہ اسپریڈ کرتے ہیں، پہلے 20 کلومیٹرز زیادہ سیویئر ایمرجنسی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے پہلے اندر 20 کلومیٹر کے بعد ان کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آپ گھر خالی کر دیں، اس کے بعد لوگوں کو کہا ہے کہ گھروں کے اندر ہی رہیں. تو آپ کہیں کہ 70 نے بھی نکلنا ہے، تو نکلنے میں کیا مشکل؟ نہیں، نکلنا نہیں ہے جی، 70 نے نکلنا نہیں ہے، 70 وہاں پہ موجود ہیں جو کچھ تو نکل آئے ہیں، اور یہ امبیسڈر صاحب آپ کو ویریفائی کر دیں گے. اور اس کے علاوہ کوشش ہمارے ایمبیسی کی بھی کوشش یہی ہے کہ ان کو اس بات کی ایڈوائز کریں کہ جو اس 30 کلومیٹرز کے ریڈیس میں ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں، جس طرح کہ جاپانیز حکومت نے ان کو مشورہ دیا. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے. جس جگہ پر بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، ہم نے پاکستان کے اندر یہ دیکھا ہے، تو وہاں پر کمیونیکیشن کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے. لوگوں تک یہ پیغام کس طریقے سے پہنچا ہے، لوگ فیملیز سے رابطہ کس طریقے سے کریں، لوگ وہاں پر کیا سوچ رہے ہیں. یاد رکھیے گا یہ عام ملک نہیں ہے، یہ وہ ملک ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے، اور دنیا کی معیشت اس ملک کی معیشت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور اگر دنیا کی معیشت میں تلاطم آتا ہے تو پاکستان بھی اس سے متاثر ہوگا، اور ویسے بھی ایک دوست ملک ہے، شدید مشکل کا شکار ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں.